آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا رستہ کھو دیا. یعنی جس نے اتنی غفلت برتی کہ کبھی آپ کا ذکر ہی نہیں کیا اور کبھی آپ کے لیے دعا ہی نہیں کی اور کبھی آپ کے لیے درود ہی نہیں پڑھا, تو اس نے اپنے لیے کیا کمایا. تو ہمارے لیے دن میں بے شمار مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلا موقع تو خود نماز کا موقع ہے. اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں درود شریف نہیں پڑھتے. پھر اسی طرح عام نمازوں کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے. پھر اذان کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کی آواز سنو یعنی اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے, یعنی اذان کا جواب دو, پھر مجھ پر درود پڑھو. یعنی اذان کا جواب دینے کے بعد جب اذان ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے, کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو جو جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے صرف کسی ایک ہی کو ملے گا, اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے وہ مقام ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من سألی اللہ الوسیلہ, جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی, یعنی درود شریف کے علاوہ آت محمد الوسیلۃ دعا ہم پڑھتے ہیں, یہ دعا بھی پڑھی جانی چاہیے. تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی, یعنی قیامت کے دن پھر میں اس کے لیے شفاعت کروں گا. نمازوں کے علاوہ, خاص مواقع کے علاوہ دن میں جب بھی آپ چاہیں درود شریف پڑھ سکتے ہیں, لیکن عام دنوں کے علاوہ جمعے کے دن خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے کی تاکید ہے, کیونکہ آپ نے اس کا خود حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح دعا سے پہلے, دعا کے بعد, پھر جہاں کہیں آپ کا نام لیا جا رہا ہو یا لکھا جا رہا ہو یا کسی بھی طرح آپ کا ذکر آئے وہاں آپ کے لیے درود پڑھنا. اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھنا, مسجد سے نکلتے وقت درود شریف پڑھنا, پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف پڑھنا. یعنی ایک تو نماز کے اندر ہے, لیکن نماز سے فراغت کے بعد, پھر اسی طرح ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا ضروری ہے. پھر اسی طرح صبح و شام کے اوقات میں, یعنی یہ تمام مواقع ایسے مواقع ہیں جس میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اور موقع کوئی ہو یا نہ ہو, دن یا رات کی گھڑیوں میں سے جس گھڑی میں آپ چاہیں, جب چاہیں, چلتے پھرتے, کام کاج کرتے, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکتے ہیں, آپ کے لیے درود اور سلام پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کثرت سے آپ پر درود بھیجتے ہیں. وضو کی شرط نماز اور طواف کے لیے, یہ 2 کام وضو کے بغیر نہیں ہو سکتے. یعنی اگر کوئی وضو کے بغیر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, یعنی نماز قبول نہیں ہوگی. اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو شرط ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی نیکی کے کاموں کو کرنے کے لیے اور عام حالات میں بھی باوضو رہنا بہت فضیلت کی بات ہے. لیکن مثلاً اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کا وضو نہیں ہے تو وہ وضو کا نہ ہونا تلاوت میں خلل انداز نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کی تلاوت قبول نہیں ہوگی, آپ کو جو بھی سورت یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر قرآن پاک بغیر وضو کے آپ اپنی زبان سے پڑھ سکتے ہیں تو درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی شرط نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ باوضو پڑھنے میں اور بغیر وضو پڑھنے میں فرق تو ہے. باوضو درود شریف پڑھنا زیادہ بہتر ہے, پسندیدہ ہے بنسبت بغیر وضو کے. لیکن اگر کسی شخص کا وضو زیادہ قائم نہیں رہتا یا اس کو وضو کرنے کا موقع نہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درود شریف پڑھنا چھوڑ دے کہ اب وضو سے نہیں تو اب درود شریف ہوگا نہیں یا پڑھنا بے ادبی ہے. ایسی بات بھی نہیں. زبان پاک ہے, آپ کسی بھی وقت درود شریف کہیں بھی لیٹے بیٹھے, چلتے پھرتے, بازار میں, گھر میں آپ بسہولت پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں.